جناب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے وہ ابدی اور دائمی دستور العمل ہے، آئین ہے، رولز آف پریکٹس ہے، رولز ٹو فالو ہے، ریگولیشنز بھی ہمیں بتائے جا رہے ہیں، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے۔ ہم سب کے لیے سرکار کی سیرت میں نور ہر طبقے کے لیے موجود ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ رجوع کیا جائے، جناب گو تھرو کیا جائے، بکس کا مطالعہ کیجئے، سیرت النبی کی کتب کا مطالعہ کیجئے۔ کوئی ایک کتاب بھی اگر آپ لے لیتے ہیں اور اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، گردانی کرتے ہیں، تو معلوم ہوگا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیسی ہے۔ تو یہ اس ماہ ربیع الاول میں ہم سب کو جو ہے عہد کرنا ہے کہ ہم حضور کی سیرت کی ایک کتاب ساری بہنیں ضرور پڑھیں گے، تاکہ ہمیں بھی تو معلوم ہو۔ ہم آپ کی سمت آئیں گے اور آپ کی سیرت مبارکہ کا ایک اور بہت خوبصورت پہلو کہ آپ کبھی سائل کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں کرتے تھے، تو یعنی کوئی بھی وہاں سے غیر بھی خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ کیا فرمائیے گا؟ بے شک ضرور، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی اہم اور جو عمل کرنے والا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا۔ سائل کے کیا میننگ ہے کہ the someone who asks for something۔ اب وہ جو مانگ ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ مال کی ہے، چاہے وہ علم کی ہے، چاہے وہ دولت کی ہے، چاہے وہ دعا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارکہ میں سے ایک نام ان کا اجود بھی ہے، ایک قاسم بھی ہے، اور ان دو اسماء مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ عطا کرنے والے ہیں، آپ تقسیم کرنے والے ہیں، آپ جود و سخاوت کرنے والے ہیں۔ یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک کے جتنی بھی اختیارات ہیں، قدرت ہے، اس کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے خود یہ تمام اختیارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے، جیسے کہ سورہ کوثر میں ہے کہ آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، اور یہی اسی وجہ سے بن مانگے کو آپ عطا فرماتے، قلیل نہیں کثیر عطا فرماتے، اور سائل آتا تو اس کی طلب سے سوا عطا فرماتے، ایک بار نہیں بار بار عطا فرماتے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور اقدس میں کوئی بھی سائل آتا تو آپ نے کبھی بھی ان کو لا کہہ کے نہیں فرمایا، یعنی نہیں کہہ کر جواب نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ ان کو عطا فرمایا، ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ اور یہی نہیں، ایک اور جگہ ہے کہ ایک سائل آتا ہے تو سوال کرتا ہے، تو ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے آٹے کی پوری بوری عطا فرما دیتے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہی نہیں، ایک سائل آئے تو ان کو کسی کے ذریعے عطا کروا دیا، لیکن خالی نہیں لوٹایا، اور ایک بار اپنی یمنی چادر عطا فرما دی، تو گویا حضور اقدس کے پاس، حضور کے پاس کوئی بھی سائل آیا تو کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ عطا فرماتا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، میں خالق ساری دنیا دا تم مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا تم مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی سارے خزانے ہیں، انہوں نے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، اور یہی سبق ان کے حیات طیبہ سے ہمیں ملتا ہے کہ جب کوئی ہمارے پاس بھی آئے تو آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ مسکرا دیجئے، آپ ان کو وقت دیجئے، آپ ان کو دعا دیجئے، لیکن کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہم دیکھتے ہیں آج کی جو دور ہے،
اسپیشلی یوتھ کے لیے اگر میں بات کروں تو ہم سب سیلف سینٹرڈ ہو گئے ہیں. سیلف سینٹرڈ یعنی کہ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں, اور ہمارا دنیاوی اور ہمیں صرف اپنی نفسا نفسی کا دور ہے, لیکن ہم سوچتے نہیں, ہمارے دل تنگ ہو گئے ہیں. تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور عمل پیرا ہونا چاہیے.